رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو علم حاصل کرنے کے ارادے سے کہیں جائے تو اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان اور ہموار کر دیتا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2646۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلے تو وہ لوٹنے تک اللہ کی راہ میں شمار ہوگا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2647۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں حضرت عمر، ابو ہریرہ اور معاویہ رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2645۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے 2 احادیث بیان کیں، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور دوسری خود اپنی طرف سے۔ کہا کہ مومن اپنے گناہوں کو ایسا محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں وہ اس کے اوپر نہ گر جائے، اور بدکار اپنے گناہوں کو مکھی کی طرح ہلکا سمجھتا ہے کہ وہ اس کے ناک کے پاس سے گزری اور اس نے اپنے ہاتھ سے یوں اس طرف اشارہ کیا۔ ابو شہاب نے ناک پر اپنے ہاتھ کے اشارے سے اس کی کیفیت بتائی۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے کسی پرخطر جگہ پڑاؤ کیا اور اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہو اور اس پر کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوں، وہ سر رکھ کر سو گیا ہو اور جب وہ بیدار ہوا ہو تو اس کی سواری غائب رہی ہو۔ آخر بھوک اور پیاس یا جو کچھ اللہ نے چاہا اسے سخت لگ جائے، وہ اپنے دل میں سوچے کہ مجھے اب گھر واپس چلا جانا چاہیے، اور جب وہ واپس ہوا اور پھر سو گیا، لیکن اس نیند سے جو سر اٹھایا تو اس کی سواری وہاں کھانا پینا لیے ہوئے سامنے کھڑی ہے، تو خیال کرو اس کو کس قدر خوشی ہوگی۔ ابو شہاب کے ساتھ اس حدیث کو ابو عوانہ اور جریر نے بھی عامش سے روایت کیا، اور شعبہ اور ابو مسلم عبید اللہ بن سعید نے اس کو عامش سے روایت کیا۔ انہوں نے ابراہیم تیمی سے، انہوں نے حارث بن سوید سے، اور انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6308۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے تم میں سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا اونٹ مایوسی کے بعد اچانک اسے مل گیا ہو، حالانکہ وہ ایک چٹیل میدان میں گم ہوا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6309۔